الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند آزمائشوں کے ذریعے آزمایا اور وہ آزمائشوں میں پورا اترے تو پروردگار نے کہا اے میرے ابراہیم میں تجھ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا اللہ یہ امامت میری نسل میں بھی چلے گی؟ تو حکم خدا ہوا کہ اے میرے حبیب ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کی بے پناہ تعریف و توصیف حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اولین و آخرین کے امام سید المرسلین امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر. حضرات و حاضرین، ماہ ذوالحج کا آغاز ہو چکا ہے. اس موسم میں عنوان اور موضوعات تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کا اختصار بات کہنے کی راہ میں حائر رہتا ہے. پچھلے جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مریم کو تلاوت کر کے
اس کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان بہت ساری مماثلتیں ہیں۔ سب سے پہلی مماثلت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، وہ بانی کعبۃ اللہ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کو بتوں سے پاک کر کے امت کی پیشانیوں سے اس گھر کو آباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کے آئے تھے، اللہ نے اسے دین حنیف کہا ہے۔ دین حنیف، حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے انسان چہرہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر لے تو اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو وہ ملت حنیف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہ دین حنیف تھا۔ اور اس ملت حنیف کو اور دین حنیف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے مناسک کا آغاز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ وہ قربانی کا عمل چھوڑ کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم کی یادگار اس سنت کو بھی نقطہ عروج تک پہنچایا۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ ملے، تو جس طرح کعبۃ اللہ دنیا میں انسانوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، اسی طرح اس کی سطح پر آسمان پر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان پر، جو ملائکہ کی محبت و عقیدت کا مرکز ہے، بیت المعمور۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے ملے۔ ابراہیم نیچے رہ گئے اور اللہ ہمارے حبیب کو اوپر لے گیا۔ اور کہاں تک لے گیا؟ جہاں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، اس منظر تک اللہ اپنے حبیب کو لے گیا، خلیل سے اوپر، خلیل سے اوپر اللہ اپنے حبیب کو لے گیا۔ اور جب وہ دنیا پر تشریف لائے تو ابراہیم کا مقام دیکھا، اس کی امامت دیکھی اور اس کا رتبہ دیکھا، تو کہہ دیا لوگوں کو کہ اے لوگو، جب بھی تم مجھ پہ درود پڑھا کرو تو میرے ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی ملا لیا کرو۔ اور کیا کہا کرو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ تو محمد و آل محمد پر اس طرح رحمت برسا جس طرح تو نے اپنے ابراہیم اور اس کی آل پہ اپنی رحمت نازل فرمائی تھی۔ لیکن اس سے ایک اور سبق بھی تو ملتا ہے نا، کہ جب خلیل سے اوپر چلے گئے ہمارے نبی، تو پھر وہ حدیث آ گئی کہ آپ نے فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، اے میرے صحابہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم ومن دونہ، آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب،
موسیٰ، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، جتنے بھی نبی ہوں گے قیامت کے دن محمد کے جھنڈے تلے ہوں گے، میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، یہ سب میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ تو میں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ بعد میں آنے والے کئی ہزار برس بعد اپنے نبی کو اٹھا کر تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے دے۔ تو خیر بات ابراہیم علیہ السلام کی آج ہم کریں گے سورہ انبیاء کی روشنی میں، سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ تھوڑی سی میں اس طرح وضاحت کر دوں، پچھلے جمعے میں نے ایک جملہ بھی بولا تھا، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماعیلی نبی ہیں، اسماعیل کی نسل سے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے، جو بھی ابراہیم کے دین پر تھے، وہ بنی اسرائیل کہلائے، یعنی یعقوب کے دین پر، اسحاق کے دین پر۔ آخر جب یہ چلتا چلتا سلسلہ سلیمان علیہ السلام تک آیا، داؤد علیہ السلام تک، تو بیت المقدس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دے کر اس کو عقیدت کا مرکز بنا دیا اور اس کو قبلہ قرار دے دیا، اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور اہل حق جتنے بھی آئے پہلے، حضور سے پہلے اہل حق جتنے بھی آئے، سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں اور پھر 16 ماہ تک مدینے میں جا کر بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جب یہ بنی اسرائیل بگڑنے لگے تو اس بگاڑ کا نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ یہودی بن گئے۔ یہ یہودی پہلے بنے، عیسائی بعد میں بنے، یعنی بس بنی اسرائیل کے بگاڑ کا نام یہودیت اور عیسائیت ہے۔ بگاڑ، جب بگڑتی ہے نا قومیں تو پھر فرقے تو بنتے ہیں، تو پھر بنی اسرائیل میں پہلا فرقہ یہودیت کا بنا، اور پھر یہودیت کے فرقے بنے، دوسرا فرقہ عیسائیت کا بنا، اور پھر عیسائیت میں فرقے بنے۔ اب جب حضور تشریف لائے، یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، اور مکے کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ یہ 3 قومیں آباد تھیں جب قرآن اتر رہا تھا، تو 3 قومیں تھیں۔ ایک کون؟ مکے والے مشرک، ابراہیمی کہتے اپنے آپ کو، اور دوسرے یہودی، اور تیسرے عیسائی۔ یہ سب ابراہیم کے ماتحت تھے، ان کی امامت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اب ان تینوں قوموں کو، ابراہیمی مکے کے، یہود اور مدینے کے عیسائی، سب کو خطاب کر کے ایک بات کہی۔ ذرا توجہ فرمانا، وہ بات کس طرف چلتی ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ لو بھائی، اب یہود تمہارا زمانہ گیا، عیسائیت تمہارا زمانہ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ اے ابراہیم، تو نے میرے دین کی دعوت کی، کیا اردن، کیا شام، کیا فلسطین، کیا مصر، کیا اندرون عرب، یہ سعودی عرب کو ہم اندرون وسطی عرب کہتے ہیں، یہاں اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا، شام اور فلسطین میں اسحاق علیہ السلام نے کام کیا، اور اردن میں حضرت لوط نے کام کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے بھتیجے نے، 2 بیٹوں نے کام کیا، یہ عالمگیر نبوت تھی ان کی بھی۔ اور ہم نے کہا ابراہیم، ہم تمہیں امامت دیتے ہیں۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ تیری نسل میں ہم نے نبوت رکھ دی، تیری نسل میں۔ امامت کا مطلب یہاں یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ،
یہ امامت قیامت تک میری نسل میں چلے گی؟ کہا نہیں، تیری نسل بھی اگر بگڑ جائے گی، تیری نسل اگر بگڑ جائے گی تو ہم ان میں سے کسی کو امامت یعنی نبوت کے منصب پہ فائز نہیں کریں گے، کیونکہ مکے والے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، لہذا نبی ہمیں بننا چاہیے، ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہمیں نبی بننا چاہیے۔ اور یہود کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور ہمارا باپ ابراہیم تھا اور ابراہیم سے وعدہ ہے نبوت کا اس کی نسل میں، لہذا نبی یہودیوں میں ہونا چاہیے۔ عیسائیوں کا وعدہ یہ تھا، ان کا بھی یہی خیال تھا، تو اللہ نے سب کو جھنجھوڑا، یہود کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور مکے کے کافروں کو۔ مکے کے کافروں سے کہا کہ بھئی ابراہیم کے نطفے سے اگر تم پیدا ہوئے نسل در نسل اور تمہارے کرتوت جائیں بگڑ، تمہارے کرتوت جائیں بگڑ، تو ابراہیم کے نطفے سے پیدا ہونا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ پھر میں اپنے الفاظ کو دہرا دوں کہ اگر نوح کے نطفے سے بیٹا نافرمان پیدا ہو تو اس کی کیا اوقات ہے، اور اگر ابراہیم کے نطفے سے پیدا ہونے والے لوگ نسل در نسل اسی کے بنائے ہوئے خانے کعبے میں بت لٹکا دیں تو ان کا ابراہیمی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے ہاں کوئی معیار نہیں ہے، میرا معیار تو یہ ہے، اللہ کی ذات فرماتے ہیں میرا معیار تو یہ ہے کہ اگر نبی کا چچا ابو لہب جو ہاشمی، مطلبی اور ابراہیمی اسماعیلی نبی کا چچا آخر الزمان کا، وہ میری راہ پہ نہ آئے تو میں اس کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں۔ اور اگر حبش کا بلال، اگر حبش کا بلال کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی راہ پہ چلا آئے تو میں اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں لوگوں کو سنا دوں۔ میرا معیار تو یہ ہے۔ تو یہاں یہ پیغام ہے کہ اگر ابراہیم کی نسل کے کرتوت ٹھیک نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں، اور اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے کوئی شخص اپنے آپ کو شمار کرے کرتوت ٹھیک نہ ہو تو کوئی اس کا مول اور کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، چاہے سادات کہلائے، چاہے علوی کہلائے، چاہے ہاشمی کہلائے، چاہے مطلبی کہلائے، چاہے فاطمی کہلائے، اگر اس کے کرتوت ٹھیک نہیں تو یہ نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اور مکے والوں کو سمجھایا کہ تمہارا عقل کہاں چلا گیا، کہ ذرا پڑھو میرے ابراہیم کو، پڑھو میرے ابراہیم کو کہ اس نے میرے لیے کیا کیا کیا، میں نے امامت دے دی، اور تم ایسے خبیث اس کی نسل سے پیدا ہوئے کہ میرے نبی کو مارتے ہو، حالانکہ میرا نبی ابراہیم کی ملت دین حنیف کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے۔ اگر یاد نہیں تو پھر وہ زمانہ پڑھ لو، اب اللہ وہ زمانہ گنوا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے میرے حبیب کافروں کو یہ منظر دکھاؤ، کون سا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، کہ جب میرا ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی خدمت ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لینا، ایک بات۔ اور دوسری دعا اس نے کیا کی تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ اے اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل دونوں کو سیدھی راہ پہ رکھنا. کیا بات ہے، کیسا جملہ ہے کہ نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں. نبی اہدنا الصراط المستقیم کا یہ ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا. وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. اور یا اللہ دوسری دعا یہ ہے کہ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما. یہ جو امت ہے نا بیٹھی ہوئی، یہ مسلمان پوری دنیا کے شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. اے اللہ مسلم ملت حنیف پہ چلنے والی امت پیدا فرما. اور جب تو اس کو پیدا کرے تو کیا کرنا؟ تیسری دعا ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم. پھر اس امت میں یا اللہ ایک نبی پیدا کرنا. ایک نبی پیدا کرنا. کیا کرے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یا اللہ اس مکے والے لوگوں کی نسل میں ایک نبی پیدا کرنا. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بڑی عزت والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. تو اس لیے ہمارے نبی دعائے خلیل ہیں. ہمارے نبی دعائے خلیل ہیں اور نوید مسیحا ہیں. یعنی عیسیٰ کی بشارت اور ابراہیم کی دعا ہے. آپ کی دعا کے اس دعا ہے حضور کا آنا. آپ تشریف لے آئے. آپ نے قوم کے سامنے جب اپنا مدعا پیش کیا تو حضور کا مدعا اور ابراہیم کا مدعا ایک تھا. اور حضور نے فرمایا قولوا لا الہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. لا کی تلوار ہر بت کی گردن کاٹ دیتی ہے. لا کی تلوار ہر معبود باطل کی گردن کاٹ دیتی ہے. اور یہی پیغام حضور کا تھا اور یہی پیغام ابراہیم کا تھا. اور پھر چلتے ہیں اس پیغام کی طرف کہ وہ کہتے تھے لوگو کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. یہ ابراہیم کی آواز تھی. اب ابراہیم علیہ السلام جب باپ سے جھگڑا ہو گیا تو باپ بادشاہ کے قریب تھا، شکایت کی. باپ نے بیٹے کی شکایت کی بادشاہ کے سامنے. بادشاہ سلامت، میرے گھر میں ایک گستاخ معاذ اللہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کاہے کے نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں، یہ تو مٹی کے تراشے ہوئے بت ہیں. باپ کو غصہ آیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے بلا لیا. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اکیلے تنہا، کوئی قوم نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی اصحاب کا جتھا نہیں. اور قرآن بولتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ وقت تھوڑا ہے، یہ مناظرہ ابراہیم اور نمرود کا. اور نمرود سر جھکا گیا. توحید کی حقیقت کے آگے شرک کا جادو نہیں چلتا. حقیقت و فطرت کا مقابلہ تصنع نہیں کر سکتی. سچائی کی لہروں کے آگے کبھی باطل ٹھہر نہیں سکتا. حق
دبانے چھپانے سے دب اور چھپ نہیں سکتا. اور دنیا میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی, کوئی جواب نہیں دے سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی دلائل نہیں دے سکتا, کوئی مناظرہ نہیں جیت سکتا, کوئی اس پہ بحث نہیں کر سکتا کہ اللہ ایک ہے اور وہی مشکل کشا ہے. یہ اتنی بڑی سچائی ہے. یہ تو اکیلے ابراہیم کو آگ میں لے گئی. یہ ایسی حقیقت تھی جس پہ ابراہیم ڈٹے, آگ میں لے گئی, اور سچائی کا ساتھ دیا تو آگ بھی کچھ بگاڑ نہ سکی. آگ بھی کچھ ابراہیم کا بگاڑ نہ سکی. اس حقیقت پہ جو لوگ جم جاتے ہیں, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ جو اس حقیقت کے عقیدے پہ ڈٹ گئے تو پھر ملائکہ ان کے اندر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرتے. ڈرو نہیں, کوئی خوف نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اگر اس حقیقت پہ تمہاری موت آ گئی تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس عقیدے کے ساتھ بادشاہ سے باہر آئے ابراہیم علیہ السلام. اب قوم کے پاس آئے. پہلے ابراہیم کے باپ سے مناظرہ تھا, اب قوم کے ساتھ. یہ سورہ انبیاء ہے. اللہ نے بڑے دلچسپ انداز میں ابراہیم کا یہ بت توڑنے کا واقعہ بیان کیا. میں عقیدت کے ساتھ آیات کو پڑھوں گا, محبت کے ساتھ آپ بھی اس کی طرف توجہ رکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم اس بارے میں کتنا غیور نبی تھا, کتنا غیور نبی تھا میری توحید کے بارے میں. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, ایک دن اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. آپ کسی مندر میں چلے جائیں, کسی بت کدے میں چلے جائیں, مندروں کے اندر جیسے ہندوؤں نے تصویریں بنا کر لٹکائی ہوئی تھی بابوں کی, یہ فلاں بابا ہے, یہ فلاں بڑی کرنی والا ہے, اس کی تاریخ یہ ہے, اس کی ولایت یہ ہے, یہ گری ہوئی دیواروں کو سیدھا کر دیتا تھا, یہ آسمان سے خبریں لاتا تھا, اس نے ایک بار دعا کی تھی تو بے اولاد کو اولاد ہو گئی, اس نے ایک بار اشارہ کیا تھا سورج اپنی جگہ پہ رک گیا, اس نے ایک بار کہا تھا چھم چھم اور رم جھم کی بارش نازل ہوئی. یہ عقائد مشرک قوموں کے اپنے بزرگوں کے متعلق ہمیشہ رہے, اور انہوں نے تصویریں بنا کر اپنے بت قدوں میں لٹکا لی. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ما هذه التماثيل التي, بڑے تعجب سے کہ یہ تصویریں, یہ مجسمے, یہ پتھر کے تراشے ہوئے صنم یہ کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون, جن کا تم اعتکاف کرتے ہو, طواف کرتے ہو. یہ عقیدت کی انتہا ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا طواف کرے, یہ کسی چیز کی انتہا ہے طواف کرنا. انتم لہا عاکفون, بھئی اس کا اعتکاف کرتے ہو, ان سے مانگتے ہو, یہ کیا وجہ ہے؟ تو لو بھئی میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ غصے کی بات نہیں ہے اور نہ کسی مسلک کے عقیدے پہ طنز ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو لوگ بزرگ مر جاتے ہیں پھر ان کے مزار بنتے ہیں یا ان کی تصویریں گھروں میں لٹکائی ہوتی ہیں. گھروں میں میرے بزرگ بتاتے تھے, میرے والد
کہ میرے والد کے جو والد دادا ان کو بتاتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں، یہ ہندوستان کی بات ہے، یعنی آج سے 100 سال پہلے میرے آبا و اجداد اہل حدیث نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب کے جو ہمارے پردادا تھے اس زمانے میں ایک پیر ہوتا تھا، یہ ایک برادری کے تقریباً 80 دیہات تھے اور 80 کے 80 دیہات کا ایک ہی پیر تھا، اور وہ بوڑھا تھا جھکا ہوا، اس کی تصویر ہمارے ہر 80 دیہاتوں کے ہر گھر میں لٹکی ہوتی تھی، اور جو بھی صبح جاتا اس کو سلام کر کے جاتا، اس کے سامنے یوں جھک کے جاتا، اور عقیدہ یہ تھا کہ اس کے سامنے جب جھک کے جائیں گے تو مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور بگڑی آسان ہو جائے گی، کوئی الجھی ہوئی بات سنے جس کے بھی گھر میں تصویر کو اتارنا پڑے، وہ محمد و آل محمد پر، ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود پڑھنے سے پہلے تصویر کو اتار کر پڑھے، ورنہ یہ درود چیمہ ندارت کہ درود تو بھیجو تم محمد و آل محمد پر اور ابراہیم و آل ابراہیم پر، اور تمہارے گھروں میں لٹکے ہوئے ہوں بت۔ نہ یہ سنت ابراہیم کی تھی اور نہ سنت یہ محمد کریم کی تھی۔ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا کروں میں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم قربانی کیوں کرتے ہیں بھی، کہ ابراہیم کی سنت ہے، کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں کہ ابراہیم کی سنت ہے، حج کیوں کرتے ہیں ابراہیم کی آواز ہے، منع میں ڈیرے کیوں ڈالتے ہیں ابراہیم کی سنت ہے، عرفات میں کیوں جاتے ہیں، حج پہ لاکھوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں، اور بابا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی سنت ہے اور محمد کریم کی سنت ہے، یہی وجہ ہے نا۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ ساری سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں، یہ تو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، کبھی ابراہیم کی یہ بھی سنت ادا کرو کہ بت بھی توڑ کے رکھ دو، اور یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے، یہ کیوں بھول گئے؟ اور اگر ہم ابراہیم کی یہ سنت ادا نہیں کر سکتے، بت توڑنے کی یہ بہت مشکل سنت ہے۔ ہر زمانے میں بت توڑنا بہت بڑا کام ہے، آج کوئی توڑ کے دکھائے، اور اگر تم بتوں کو توڑ نہیں سکتے تو میرا مشورہ ہے کم از کم توڑ نہیں سکتے چھوڑ تو دو، کہ اگر ہم بتوں کو توڑ نہیں سکتے چھوڑ تو سکتے ہیں نا۔ لیکن بدبختی ہماری کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور مندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نگرانی میں بنائے جاتے ہیں۔ بھائی مندر کے بت خانے ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور اسلامی جمہوریہ حکومت پاکستان مندر اپنی نگرانی میں اپنے پیسوں سے اپنے بجٹ سے بنواتی ہے، وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ بت ضروری نہیں کہ پتھر کا ہو، بت ضروری نہیں کہ وہ مقبرہ ہو، بت ضروری نہیں کہ مندر میں ہو۔ ایک بت یہاں بھی ہے، ایک بت یہاں بھی ہے، یہ انا کا بت ہے، یہ حسد کا بت ہے، یہ حمیت کا بت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا بت ہے۔
وہ بت توڑ نہیں سکتے، اندر کا بت تو توڑ دو۔ یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے، بت توڑنا، اور یہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں۔ تو قوم سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تصویریں ہیں۔ ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، دلیل کوئی نہیں، بس ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم یہ تو مذاق کرتا ہے یا واقعتاً کو بات ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ او عقل کی اندھو، یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رب آسمان والا رب ہے۔ اب یہ مشرک کی سمجھ میں اتنی آسانی سے بات نہیں آتی۔ توحید کی بات مشرک کی سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آتی۔ اس بیچارے کو بڑے کیا کہوں زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اچھا بھئی تم ذرا بستی سے باہر جب گئے نا کبھی، تو تمہارے بتوں کو میں توڑ کے دکھاؤں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے خدا توڑ کر جو ان کا بڑا خدا تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا دی۔ ابراہیم اس سے بھی کوئی سمجھانا چاہتے تھے۔ قوم آئی، کیا دیکھا؟ بت اوندے منہ، ٹکڑے ٹکڑے، کو ادھر، کسی کی گردن ادھر، کسی کا پاؤں ادھر، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی، کسی کا سر ٹوٹا ہوا، وہ بیچارے اوندے منہ پڑے ہوئے۔ قوم آ کر کہتی ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا یقیناً کوئی گستاخ لگتا ہے۔ یہ میرا ترجمہ ہے، یقیناً یہ کوئی ظالم، گستاخ اور بے ادب ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا۔ 20 سے لوگ بولے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم کے بغیر ان کو توڑ کوئی نہیں سکتا، وہ ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے بغیر۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس، اچھا بھئی اس کو لاؤ۔ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام، لوگ اکٹھے ہوئے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے خداؤں کا حشر تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، وہ بزرگ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اس سے پوچھو، لگتا ہے کہ اس نے مارا ہوگا۔ کیسا، کس مشکل میں پھنس گئے مشرک کہ بڑے بابا کو اگر پوچھیں وہ بیچارہ بتا نہیں سکتا، اور ایسا ابراہیم نے ایسا سوال چھوڑا جس کا جواب نہیں تھا۔ آگے سے کیا کہنے لگے؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ فرجعوا، یہ ترجمہ، سر نیچے کیا اور سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، بھئی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے اور ہم ہی بھولے ہوئے ہیں۔ یہ بات اندر تھی، سوچتے سوچتے آخر کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے پھر ان کی مت ماری گئی۔ یہ ترجمہ کرو، ان کی مت پلٹ گئی، اور مشرک کی مت اکثر ماری جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، اپنے خدا پہ حرف نہیں آنے دیتا، اپنے معبود کو اللہ سے نیچے نہیں آنے دیتا، اس کی کرامات بیان کرتا ہے۔ ان کی مت ماری گئی تو کہنے لگے
اے ابراہیم ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بزرگ باتیں نہیں کرتے، یہ ہمارے بزرگ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم کا جواب سنو، یہ قرآن کی پکار ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ قرآن کی للکار ہے، قیامت تک قرآن کی دعوت ہے مشرکوں کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، افسوس تم پر کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بول کر اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتے، جو بول کر اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تاکلون، کہ جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ان کی پوجا کرتے ہو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ اب قوم کیا جواب دیتی، قوم کیا کہتی اس کے آگے؟ انہوں نے کیا کیا؟ پھر کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یہ مناظرے سے ہم پورا نہیں آ سکتے، اٹھو اپنے خداؤں کی عبادت کرو اور ان کی مدد کرو، اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ چلو بھائی، اگر آگ میں پھینکنا ہے تو میں تیار ہوں۔ آگ بھی اسی خدا کی بنائی ہوئی ہے جس کی پکار ابراہیم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم آگ میں گیا تو قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ وہ آگ جو اللہ کی قدرت سے جلاتی ہے ہم نے اس کی عادت کو بدل دیا، آگ کی عادت کو بدل دیا ہم نے، کہ اے آگ جلانا تیری عادت ہم نے بنائی، میرا ابراہیم آ رہا ہے اس کے لیے اپنی عادت کو بدل دو۔ آگ نے ابراہیم کے لیے اپنی عادت کو بدلا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مقینوں میں۔ اور میرے بھائی، ایک اللہ کی آواز لگا کر تو دیکھ، ایک اللہ کی دعوت کی آواز تو لگا کر دیکھ۔ اللہ پانیوں کی فطرت نہ بدل دے، آگ کی فطرت نہ بدل دے تو کہہ دینا۔ موسیٰ کی قوم کا بھی یہی جرم تھا، وہاں پانی نے اپنی عادت بدل دی۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے، دریا نے راستے بنا دیے، فرعون گزرا تو وہی پانی اس کے ڈبو کے لے گیا۔ لو تعرفونا کما حق معرفتہ لزالت بدعائکم الجبال، اے لوگو تم اس طرح اللہ کو پہچان لو جس طرح پہچاننے کا حق ہے، تم دعا کرو گے پہاڑ راستے چھوڑ دیں گے۔ لیکن آج ہماری دعا کیوں نہیں چڑھتی؟ آج ہمارا رونا قبول کیوں نہیں ہوتا؟ آج بے اولاد کی دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ بیمار کی دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے مقابلے میں عقیدتیں اوروں سے بھی بسی ہوئی ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ایک اللہ کا وقار نہیں رہا، ہمارے بڑے خدا بن گئے، ہمارے بڑے معبود بن گئے، ہماری بڑی عبادت گاہیں بن گئی۔ ہمارے بھی ہندوؤں کی طرح مندر ہیں، ہمارے بھی خدا مجسموں میں ہیں، ہمارے بھی خدا تصویروں میں ہیں، ہمارے بھی خدا دلوں میں ہیں۔ تم اللہ کو اس طرح پہچانو جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ تم دعا کرو، سمندر، دریا، پہاڑ راستے بنا کر تمہیں دے دیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پیغمبروں کی تاریخ پڑھ لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا فرماؤ اللہ ہمارے عقیدے کو ویسا بنا دے جیسے اللہ نے اپنے خلیل اور حبیب کا بنایا۔
اور ہمارے نظریات و خیالات سے یا اللہ سارے بتوں کی محبت نکال کر اپنی محبت پر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔